شید اقبال چیمہ صاحب، آپ کو اتنا خوف کیوں ہے؟ اتنے کیسز بن رہے ہیں، لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت گرفتار کر لے گی، اور اگر یہ گرفتاری ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ شاید آپ نے وہ حکومت کے 2 لوگ بلا لیے، یہ مناسب نہیں تھا، تجزیہ کار بلانا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا جب میں آ گیا ہوں۔ دوسری اس میں امپارٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے تو 2 لوگ ہیں، لیکن 2 بڑی پارٹیز کے ہیں، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بڑی پارٹی ہے۔ جی چیمہ صاحب، نہیں، حکومت کی بات ہے نا، بات تو حکومت کی ہے، حکومت ورسز اپوزیشن ہوتی ہے جی، یہ نہیں ہے کوئی پارٹیز کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات اس میں امپارٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا ڈر ہے۔ بھئی ہمیں کیا ڈر ہو سکتا ہے کہ جو حکومت ہے 25 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر میں اسلام آباد میں، اور وہاں 3 سیٹیں قومی اسمبلی کی، تینوں یہ حکومت ہاری ہوئی ہے۔ جہاں پہ یہ بیٹھے ہیں وہاں بھی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، جس جگہ یہ موجود ہیں اس وقت یا جہاں آپ کا ہیڈ آفس ہے وہاں بھی ان کا مینڈیٹ ہے، جہاں مطلب آپ پہلے سوائے یہ ریڈ ایریا جو ہے جہاں کیا نام ہے آپ کے ہیں سیکٹریٹ وزیر اعظم ہاؤس اور وغیرہ وغیرہ 2-4 چیزیں، اس کے علاوہ مطلب آپ کہہ لیں ان کا کہاں حکومت ہے ان کی۔ ان سے کیا ڈرنا کسی نے؟ بیسک جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں سیاست میں یا جمہوریت میں فیصلے سیاسی ہوتے ہیں، اور مقابلہ بھی سیاسی ہوتا ہے۔ مقابلہ اس میں یہ نہیں ہوتا جی ہم نے پرچہ کر لیا، ہم نے دہشت گردی کا پرچہ کر لیا، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، پھنسا لیا۔ یہ تو داغ ہوتے ہیں، یہ داغ ہوتے ہیں۔ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کی بنیاد پہ وہ دھاندلی کر سکتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں کی، 4 وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ جیت گئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بلا مقابلہ جیت گئے، لیکن ہوا کیا اس کا؟ اس سے پہلے 1970 کی ہم بات کریں تو 1970 میں جس بندے نے 166 سیٹیں لی تھی شیخ مجیب الرحمان نے، اس کو ہم نے حکومت نہیں دی کیونکہ ہمارے پاس بہت طاقت تھی، ہمارے پاس مطلب آپ کا ڈنڈا ہمارے پاس موجود تھا۔ ہم نے آدھی سیٹیں لینے والے ذوالفقار علی بھٹو کو بنا دیا۔ ہم چاہتے یہ تھے کہ وہ صدر پہلے ہمیں مانے، یا مجیب الرحمان ہمیں صدر پہلے مانے، پھر ہم اس کو جمشید اقبال چیمہ صاحب، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کے بعد ایک کیس بن رہا ہے۔ گرفتاری تو ہو سکتی ہے، جیسے کل رات کو بھی ہم نے دیکھا کہ تمام لوگ بنی گالہ کے باہر پہنچ گئے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو آج نیوز کانفرنس کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ دیکھیں، میں بھی 4 دہشت گردی کے کیس بھگت کے آیا ہوں، بلکہ 5 فاسفورس بم بنانے کا کیس بھی بھگت کے آیا ہوں۔ ہم آپ کے پاس موجود ہے نا یہاں پہ، ولی خان پہ کیس بنا، آپ کہہ لیں ذوالفقار علی بھٹو پہ بنے ہوں گے یقیناً، ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں پہ بنے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساری اولاد پہ بنے۔ جہاں کہیں بھی آپ نے غیر سیاسی فیصلہ، ڈنڈے کے زور پہ فیصلہ، غیر جمہوری فیصلہ کیا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیاسی پارٹیاں تھیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں اس وقت اپنے جو آقا ہیں، اپنے جو آپ کہہ لیں باس ہیں، ان کی گیم کھیل رہی ہیں، کام وہ کرتے ہیں، کام وہ ڈالتے ہیں، یہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں جی ہم نے کیا ہے۔ بھئی آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو کر ہی نہیں سکتے آپ۔ اور دوسری بات کہ یہ داغ ہیں، آپ اپنی جولی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی کو کسی پہ تشدد کرنا، پولیٹیکل پارٹی کا کسی کو اغوا کر لینا، کسی پہ بلا وجہ کیس کر دینا، یہ اس کو اپنی جولی میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بہتر تھا، اس کا ریکارڈ، مسلم لیگ نون کا تو کبھی بھی ریکارڈ اچھا نہیں تھا، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، جمہوری قدروں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بہتر تھا۔ اور زرداری صاحب شاید آج بھی تھوڑے سے خاموش ہیں، یہ آپ کہہ لیں قادر مندوخیل ایسے بلا وجہ اچھل رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ ان کو بھی پارٹی کا جو ریکارڈ ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے۔ تو نواز شریف کا ریکارڈ ہمیشہ سے گندا تھا، لیکن آج میں سمجھتے شاید نواز شریف بھی نہ چاہتے ہوں، شہباز شریف زیادہ کمزور آدمی ہے، انہیں لایا گیا ہے، وہ لا کے کسی ایک بندے کی، اس ملک میں دیکھیں، اس ملک میں تو آپ کہہ لیں سارا ملک تو لٹکا ہوا ہے کہ کسی ایک آدمی اپوائنٹمنٹ پہ لٹکا ہوا ہے۔ بھائی اس طرح تو نہیں ملک ہوتے، بھائی ملک اس طرح تو نہیں چلتے، یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے، ملک اس طرح کے ہونے نہیں چاہیے۔ اس طرح کے ملکوں نے کبھی ترقی کی ہے؟ اس خطے میں سب سے پیچھے رہنے والا ملک جو ہے برما، وہ جول آف دا کراؤن تھا ملکہ برطانیہ کا، سب سے بہتر زمین اس ایشیا میں، سب سے زرخیز زمین اس کی تھی، آج سب سے پیچھے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے ثناء اللہ کو، عمران ثناء اللہ کو، قادر مندوخیل کو، صدیق الفاروق کو بیٹھ کے یہ ایفرٹ کرنے چاہیے کہ ہم یہاں جمہوریت کو لے کے آئیں۔ ہم یہاں کسی کے کیے ہوئے جرم جو ہیں، کسی کے شغل، اٹھایا جمشید اقبال چیمہ صاحب، اسی اہم نقطے کو میں صدیق الفاروق صاحب کے سامنے رکھوں گا۔